ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی گئیں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دیے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میزان پر اعمال تولے گئے، ادھر نیکیاں ادھر گناہ، جب میزان پر وزن کیا گیا تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے، نہ کوئی اوپر ہے نہ نیچے ہے، سبحان اللہ، دونوں برابر۔ سمجھ گئے نا جی؟ اب ان کو اوپر نیچے کرنے کے لیے ایک چیز تو چاہیے نا۔ جی ہاں، اگر نیکی ایک مل جائے تو یہ اوپر آ جائے، تو پتہ لگا اب یہ بیچ میں، جیسے ہمارے یہاں گیم ہوتے ہیں نا کرکٹ وغیرہ، تو جو بیچ میں رہ جاتا نا کہ اس ٹیم نے بھی اتنی رن بنائے اس نے بھی اتنے ہی رن بنائے تو دونوں کے ہو گئے برابر، تو کہا کہ بھئی ڈرا ہو گیا، ڈرا۔ اب وہاں کیسے ڈرا ہو؟ جی وہاں کیسے ڈرا ہو؟ ادھر الیکشن ہوتے نا، الیکشن، جی ہاں، کسی کو اگر کوئی ہار جائے ایک ووٹ سے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہائے ایک ووٹ ہی تو ملنا تھا۔ جی جی جی، ایک ووٹ اگر مل جاتا تو میں جیت جاتا، ایک ووٹ پہ ہارنے والا 5 سال تک اسی صدمے میں رہتا ہے۔ جی 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 جی، ایک ووٹ سے ہارنے والا پھر اتنا، جی لیکن ایک سے ہارا ہو تب، اب یہ میدان محشر میں اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک، فقط ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی مل جائے تو اس کے لیے راستہ صاف ہے، جنت کا پروانہ مل جائے گا، یہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، اس پر کیا گزری ہوگی؟ وہ سوچ رہا ہوگا ہائے اگر میں نے ایک اور نیکی کر لی ہوتی تو ابھی جنت میں چلا جاتا۔ ایک نیکی کی وجہ سے جو رکا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے ہائے اگر ایک نیکی اور ہوتی، ایک نیکی ہوتی تو میرا کام بن جاتا، ایک نیکی مجھے مل جاتی تو کام بن جاتا۔ میدان محشر میں ایک نیکی کی بنیاد پر رکا ہوا ہے، ایک نیکی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے محشر میں جا کر دیکھ، لوگوں سے ایک نیکی مانگ لے، اہل محشر سے جا کر مانگ لے، اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے تو ایک نیکی لے کے آ جا، اگر تو ایک نیکی لے کے آ گیا تو تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نیکی کی پتہ تو وہاں چلے گی، جی یہاں تو ہم سوچ رہے ہیں 500 کا نوٹ کیوں دیں مولانا کے مدرسے میں، جی جی جی، مگر میرے بھائی وہاں پر سوچو گے یار جلسہ ہو رہا تھا، امتیاز برکاتی بھی کہہ رہا تھا اور مولانا بدر عالم بھی بیٹھے تھے، اگر 500 اور دے دیے ہوتے تو آج نیکیاں بڑھ جاتی۔ جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میں سوچنا ہے، اس وقت کے سوچنے سے بہتر ہے میرے بھائی آج سوچ لو، بے شک، آج سوچ کے دے دو گے، ادھر بھی بڑھے گا ادھر بھی بڑھیں گی نیکیاں۔ اب ذرا غور سے سنو، اللہ نے فرمایا ایک نیکی لے کے آ جا، ایک نیکی لے کے آ جا تو جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اب یہ میدان محشر میں ڈھونڈ رہا ہے اپنوں کو، کیونکہ جب بھی آدمی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے اپنوں کو تلاش کیا کرتا ہے، اپنوں کو ڈھونڈا کرتا ہے۔ اب یہ آدمی گیا اپنی ماں کے پاس میں، اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا اے میری ماں تو نے مجھ سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، اے میری ماں 9 مہینے تک تو نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں جھیلتی رہی، درد اٹھاتی رہی، ہر تکلیف کو تو نے برداشت کیا۔ 9 مہینے کے بعد میں جب میری ولادت ہوئی تو نے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، تو نے ہر درد کو سہا ہے، میری خوشی میں خوش ہو گئی، میرے دکھ میں تجھے دکھ ہو گیا، اے میری ماں تیری محبت یہ ہے۔ اور واقعی میرے عزیزو سچائی یہی ہے، ماں کی ممتا ایسی ہے کہ ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، ماں کی ممتا
माँ को कभी तोला नहीं जा सकता है। क्या होती है माँ की मोहब्बत, क्या होता है माँ का प्यार, आओ जरा देखो। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरी माँ तो मुझे बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। ऐ माँ तू गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया, लेकिन मेरी माँ आज मैं परेशानी में हूं। कहने लगा एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। जैसे माँ ने इतना सुना, माँ महशर में कह देगी बेटा ये दुनिया नहीं है महशर है, इधर मुझे अपनी फिक्र है, तुझे नेकी नहीं दे सकती। माँ ने भी मना कर दिया। माँ ने जब मना किया तो इसका दिल टूट गया कि जब माँ ने मना कर दिया तो कौन देगा। आखिरकार इसे ख्याल आया कि एक बाप भी था मेरा, वो भी बड़ा प्यार करता था। बाप था जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाता था, मेरा बाप था जो मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था। मेरे अजीजों गौर करो, ये अपने बाप के पास चला गया, बाप के पास जाके कहने लगा मेरे वालिद मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, प्यार उधर ही खत्म हो गया, मोहब्बत उधर रह गई, उधर छूट गई। मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है, यहाँ मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। भाई के पास गया, भाई ने मना किया, बहन के पास गया, बहन ने मना किया, रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मना किया। तो कुरान ने इसी मंजर को बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह का कुरान कहता है मैदान महशर में माँ बेटी के काम नहीं आएगी, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, बहन भाई के काम नहीं आएगी, रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लोगों गौर करो, एक नेकी की जरूरत है, सबसे मांग ली नेकी, कोई नेकी देने को तैयार नहीं है। इसने कहा अब नेकी नहीं मिलेगी तो हसरत के साथ मुंह लटका कर, चेहरा झुका कर, हसरत के साथ खुद ही ये जहन्नम की तरफ जाने लगा। सोच रहा है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, नेकी मिल नहीं रही है तो जन्नत भी नहीं मिलेगी, तो खुद ही हसरत के साथ जहन्नम की तरफ जाने लगा। कहने लगा यही तो जाना है। लेकिन अब जरा दिल लगा के सुनो प्यारे ये जुमले, मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जोर से मत बोलना वरना शहीद हो जाओगे। हाँ डर लग रहा है शायद आपको, जरा प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने हाथ दिए हैं ना आपको, कितने हाथ हैं जरा उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने नहीं उठाया क्योंकि हम तो यहाँ से सबको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों उठाएं, फायदा क्या है। चलो हम फायदा बताते हैं, बताएं फायदा। जी जी। तो चलो सुनो कुरान, हम अपनी बात को साबित करने के लिए आपको बार बार कुरान सुना रहे हैं, जरा झूम के बोल दो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, हाथ
گواہی دیں گے. اے لوگوں یاد رکھنا یہ ہاتھ اللہ کے حضور گواہی دیں گے. تو آج اس جلسے میں بیٹھ کر سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو, اس لیے کہ ہاتھ گواہ بن جائیں گے. پھر یہی ہاتھ ہوں گے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے مولا اے پروردگار یہ تیرا بندہ گناہگار تو ضرور تھا, مگر جب بھی یہ تیرے ذکر کو سنتا تھا, تیرے پیارے محبوب کے ذکر کو سنتا تھا, قرآن کو سنتا تھا, تو مولا ہمیں اٹھا کے گواہ بنا کے تیری پاکی کا اعلان کرتا تھا. اور خدا کی قسم ہاتھوں نے گواہی دے دی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اللہ بھی فرمائے گا میرے بندے تو نے میرا ذکر کیا, میری پاکی کا اعلان کیا, اپنے ہاتھوں کو گواہ بنایا, تو اللہ بھی اس کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ بھی فرمائے گا میں اہل محشر کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کے تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بے شک. اب ایک نیکی کی ضرورت تھی, نیکی نہیں ملی. اس نے کہا کیا ہوگا, کام تو بنا نہیں. چلنے لگا کہاں, جہنم کی طرف. حسرت کے ساتھ میں جہنم کی طرف جا رہا ہے, مگر جاتے ہوئے ایک آدمی ملا. جاتے ہوئے ایک آدمی ملا. اس آدمی نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا ایک نیکی کم پڑ گئی, نیکی نہیں ملی, اسی لیے دوزخ میں جا رہا ہوں. کہنے لگا ایک نیکی مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا, نہیں ملی تو دوزخ میں جا رہا ہوں. تو یہ جو پہلے سے ہی جا رہا تھا یہ کہنے لگا کہ تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, تو ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے. تیرے پاس نیکیاں ہیں, بہت ہیں, بس ایک کی ضرورت ہے. کہنے لگا میرے پاس میں صرف گناہ ہیں, صرف گناہ ہے, بس ایک ہی نیکی ہے. کہنے لگا میرے پاس میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, ایک نیکی ہے, ایک نیکی فقط میرے پاس ہے. کہنے لگا ایک نیکی کی وجہ سے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا, مگر ایک نیکی تجھے مل جائے تو تو جنت میں جا سکتا ہے. کہنے لگا ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکتا, تو جا سکتا ہے. تو کہنے لگا میں تو جا ہی رہا ہوں دوزخ میں, لے میری نیکی تو لے لے, تو جنت میں چلا جا. اب اس کو نیکی دی, یہ نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. کہنے لگا مولا نیکی لے آیا. اب پھر سے وزن کیا گیا, اعمال تولے گئے, ایک پلڑے میں گناہ ہے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی گئی. اس ایک نیکی کو جو ہی رکھا گیا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا لے جا, تجھے جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے, جنت میں چلا جا. اب یہ خوش ہو گیا, مچل گیا, کام بن گیا, ایک نیکی کی ضرورت تھی مل گئی, اب جنت میں جانے کا حکم ہو گیا. اب جیسے یہ جنت کی طرف جانے لگا اللہ نے فرمایا اے میرے بندے بعد میں جانا, ذرا پہلے رک جا, ٹھہر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے اللہ نے روکا یہ پھر گھبرایا, جی اس نے کہا سوچنے لگا کوئی دقت نہ ہو جائے. جیسے تیسے انٹری ملی اور پھر روک لیا اللہ نے کہ رک جا. جی یہ پھر گھبرایا کہ ایسا نہ ہو کہ جو انٹری ملی ہے وہ برخاست ہو جائے. یہ گھبرانے لگا. اللہ نے فرمایا ادھر آ, ادھر آ گیا مولا حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا اتنا بتا نیکی کہاں سے لایا. جی 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 سبحان اللہ. یہ ایک نیکی کہاں سے لے کے آیا. کہنے لگا مولا اے میرے پروردگار ایک بندہ جہنم کی طرف مجھے ملا, جہنم کی طرف جاتا ہوا ملا. یا اللہ اس کے پاس بس ایک نیکی تھی, دوسری کوئی نیکی نہیں تھی, ایک نیکی تھی. وہ کہنے لگا ایک نیکی سے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا, مگر تو جا سکتا ہے. اس نے مجھے اپنی نیکی دے دی. اللہ نے فرمایا جا جلدی جا, اس نیکی دینے والے کو بلا کے لا. سبحان اللہ. یہ گیا, اس نے کہا چل تجھے اللہ نے بلایا ہے, سبحان لے کے اللہ، آ سبحان گیا. اللہ. اللہ کی بارگاہ میں لے کے آیا. اللہ نے فرمایا ایک نیکی تو نے اس کو دی. کہاں میں نے دی.
اللہ نے فرمایا تو جانتا ہے اس کی ماں نے اسے نیکی نہیں دی، اس کے باپ نے نہیں دی، اس کے بھائی نے نہیں دی، دوست نے نہیں دی، رشتہ دار نے نہیں دی، کسی نے اسے محشر میں نیکی نہیں دی، تو نے دے دی۔ کہنے لگا یا اللہ ایک ہی تھی، سوچا اسے ہی دے دوں، اس کا کام چل جائے۔ اللہ نے فرمایا ایک بات بتا، سب سے بڑا سخی کون؟ کہنے لگا سب سے بڑا سخی اللہ، سب سے بڑا سخی پروردگار ہے۔ اور تم بھی ذرا بولو سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت، زور سے بولو سب سے بڑا سخی اللہ، سب سے بڑا سخی اللہ۔ یہ کہنے لگا مولا سخاوت تیری ہے، تو سب سے بڑا سخی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے میں سب سے بڑا سخی، تیرے پاس ایک نیکی تو نے محشر میں سخاوت دکھائی، ایک نیکی سے دے کے جنت میں بھیجا، جب تو بندہ ہو کر محشر میں سخاوت دکھائے تو تیرا رب رب ہو کیوں نہ دکھائے۔ اللہ نے فرمایا تو نے ایک نیکی دے کے اسے جنت کا حقدار بنایا، اور تیرے رب کی سخاوت یہ کہ اب تیرا رب تجھے بھی جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ نے کہ جا تو بھی جنت میں جا، جی جی جی، رب کی سخاوت۔ اللہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت